بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ
فراز کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے،
لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں،
میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے
اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ
شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے۔ اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے۔ اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان سے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے۔ اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔
تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے بابا کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فراز سے کہہ دیتی ہے کہ بابا کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ تو فراز کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا۔ تو دعا بھی فراز کو پسند کرتی ہے اور وہ آخرکار فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو فراز اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ تم گھر سے بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور ہم نکاح کر لیں گے۔ یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں ایسا ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، میں کیسے ایسے دھوکہ دے کر گھر والوں کو آ جاؤں۔ اس پر فراز کہتا ہے تو پھر تمہارا باپ کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیا تم کہیں اور شادی کر لو گی؟ اس پر دعا سوچنے لگ جاتی ہے اور آخرکار دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ جب وہ فراز کے پاس جاتی ہے تو آگے سے فراز بھی اسے دھوکہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ نوشیروان کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ جیسا وہ کہتا ہے اسے ویسے ہی وہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کبھی اس سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نوشیروان اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ فراز کو پیسے دیتا ہے اور دعا کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فراز نے اسے دھوکہ دیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور گھر واپس جاتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ فراز کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اسے صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نوشیروان کے ہاتھوں اسے دے دیتا ہے۔ جب اس کے پاس دعا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو آخرکار وہ شہر کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات اس نوشیروان سے ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی نے فراز کو پیسے دیے تھے۔ دعا آخرکار فراز سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور فراز بھی دعا سے انتہا کی محبت